اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق کا تقاتے ہی، اس طرح کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے، الا وانتم، مگر تم، مسلمون، مسلمان، مطیع، فرما بردار۔ یہ مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا فلسفہ بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں ہم نے جتنے بھی احکامات پڑھے، اس کے دائیں بائیں، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی تصور پیش کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس عمل کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈر جانے کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خوفناک ذات نہیں ہے کہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان اس لائق ہے کہ اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس کے مطیع رکھیں، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی عزت سے ڈریں، اس کے احترام سے ڈریں۔ یہ سمجھیں کہ ہم نافرمانی کریں گے تو اس کا پیار، اس کی محبت ہم سے چھن جائے گی، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس بات سے ڈرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک لفظ بول کے سمجھا دیا ہے کہ ڈرنے سے مراد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں موت آئے، اس حالت میں آئے کہ تم فرما برداری کی کیفیت میں ہو، نافرمانی کی کیفیت میں نہ ہو، یہی کامیابی ہے۔ اب موت آنے سے پہلے ہمیں کوئی الٹیمیٹم آتا ہے کہ موت آنے لگی ہے لہذا تم فرما برداری کی کیفیت اپنا لو؟ کسی ادارے میں، کسی سکول میں، کسی فیکٹری کے ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی سینئر وزٹ پہ آئے، اگر تو پہلے اطلاع ہو جائے کہ فلاں شخص، فلاں عہدے دار آپ کے ادارے میں وزٹ پہ آ رہا ہے، انسپیکشن پہ آ رہا ہے، تو کس قدر بھگدڑ مچی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر لو، وہ چیزیں، ڈاکومنٹ ٹھیک کر لو، صفائیاں کرا لو تاکہ اس کو کوئی غلطی نظر نہ آ جائے۔ لیکن اگر بغیر بتائے آ جائے، سرپرائز وزٹ ہو جائے، اصل جو حالت ہے، جو اصل شکل ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی اس وقت جو کچھ نظر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹین میں آپ کی روزمرہ کارکردگی یہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کوئی اسپیشل تیاری نہیں کی۔ تو موت کے وقت بھی چونکہ موت نے بغیر بتائے آنا ہے، تو ہم اس سے پہلے موت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ موت اسی حالت میں آئے گی جو ہماری روزمرہ کارکردگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں موت آئے تو کس حالت میں آئے؟ فرما برداری کی حالت میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت فرما برداری کی حالت میں آئے تو پھر ہم کب فرما بردار ہوں گے کہ موت اس وقت آ جائے؟ کوئی الٹیمیٹم ہے ہمارے پاس؟ تو ہماری موت جب بھی آئے گی ہمارے روزمرہ کی روٹین پہ آئے گی۔ اصل میں اس مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ اپنی روزمرہ کی روٹین ایسی رکھو کہ ہر وقت فرما برداری پہ رہو، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر۔ یہ ہے وہ فلسفہ
یہ ہے وہ طریقہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پہ ہم اپنی روزمرہ زندگی تقوی پہ، فرما برداری پہ، اطاعت پہ گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے آگے ہمیں وہ نسخہ دے دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کا پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ اللہ کے پیغمبر نے ہم تک پہنچائے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ملے ہوئے احکامات کے ساتھ جوڑ لیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ کاربند کر لیں گے، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہر لمحہ اطاعت پہ ہوں گے، اور ہماری موت کیسے آئے گی؟ فرما برداری پہ۔ یہی کامیابی ہے۔ ولا تفرقو، اور نہ تم الگ الگ ہو جاؤ۔ الگ الگ کیسے ہوتا ہے بندہ؟ دو مختلف لوگوں کے نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں، کسی ایک شخص کے نظریات الگ الگ تو نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے جائیں گے، ان کے احکامات کے ساتھ جوڑتے جائیں گے، اتنے زیادہ ہمارے تفرقے، اتنے زیادہ ہمارے اختلافات کم ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کا دین ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے احکامات کو جتنا زیادہ قریب سے پڑھیں گے، مختلف شخصیات کو درمیان میں سے ہٹائیں گے، اتنے زیادہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، سنت کے قریب رہیں گے، اللہ کی رسی کے قریب رہیں گے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کو نعمت یاد کرا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ یہ والا جو انداز ہے یہ عام طور پر بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ ان کو ان کے حالات یاد کروائے ہیں، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم یہ کر رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ان کے حالات یاد کرائے ہیں کہ اللہ کی نعمت آنے سے پہلے تمہارے حالات کیا تھے، مشرکین مکہ کے کیا حالات تھے۔ اذ کنتم آدان، جب تم ازلی دشمن بنے ہوئے تھے، نسل در نسل آپ کی لڑائیاں چلتی تھیں، ذرا سی بات پہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، ایک دوسرے کو گزرنے نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے، حالات یہ تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئی، وہ نعمت کیا تھی؟ قرآن، اللہ کا دین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، اور یہ انعام وہ انعام ہے جس کا اللہ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ، اللہ نے تو احسان کیا، یہ وہ واحد احسان ہے جس کا اللہ نے احسان جتلایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ انعام دیا میں نے، تمہارے اوپر نعمت عطا کی تمہیں، اور تم اس دشمنی میں سے نکل آئے۔ تو پھر اس نعمت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ، بس الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ایک حبشی غلام جس کو وہ اپنے گھر میں قدم نہ رکھنے دیں، اب اس کی اہمیت کو جان گئے ہیں، اب اس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، اب اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اب اس کو اپنا معزز مان رہے ہیں، سردار مان رہے ہیں، سید کہہ رہے ہیں۔ یہ تھی وہ نعمت جس نے ان کو ذاتی اختلافات چھوڑ کے اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے کے گلے ملا دیا۔ کس کی خاطر وہ اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ ایک دوسرے سے منافع مل رہا تھا؟ کیا ایک دوسرے کے کاروبار میں سانجھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے تو اپنے کاروبار گفٹ کر دیے تھے، اپنے گھر گفٹ کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم بن گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ تو اخوت کی جو مثال مدینہ میں ملتی ہے، قرۂ ارض پہ نہیں ملتی۔ تو وہ اخوت، وہ جو بھائی چارہ ہوا تھا، وہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ وہ اس رسی پہ ہوا تھا، اس رسی نے ان کو بھائی بنایا تھا۔ آج بھی اگر ہم سب بھائی رہنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ ہم جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب رہیں گے، جتنا زیادہ ان کے احکامات کے قریب رہیں گے، جتنا زیادہ درمیان میں آنے والی شخصیات کو پیچھے ہٹا کے اصل دین کی طرف راغب رہیں گے، اسی صورت میں ہی ہم اللہ کی رسی کے قریب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے باقاعدہ طور پہ واضح احکامات بیان کیے۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، اپنے امیر کی،
اپنے امام کی، اپنے استاد کی بھی اطاعت کرو، جس سے دین سیکھ رہے ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات پہ کوئی تھوڑا بہت اختلاف نظر آ جائے، کوئی بات ایک دوسرے کو سمجھانے میں مشکل پیش آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ اور اس کے رسول تک محدود ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول تک جب محدود ہو جاؤ گے تو پھر اختلافات میں کمی واقع ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کی رسی۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، جب تم اعداء تھے، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو تم کہاں پہ تھے؟ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، عَلَىٰ شَفَا کنارے پر، حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے گڑھے، آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، آگ میں گرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے ذریعے کیا کیا؟ تمہیں بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُمْ، بس اس نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس سے، اس آگ سے۔ کیسے بچا لیا؟ یہ دین دے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انعام دے کے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنے احکامات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پالو، اصل راستے پہ آ جاؤ، اللہ کی رسی کو سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی رسی کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری روزمرہ کی روٹین ایسی ہو کہ ہمیں موت آئے تو دین پہ موت آئے۔ اللہ خاتمہ بالایمان کرے۔